الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور قرآن پاک کے ایک طالب علم کے لیے بہت اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اور بدلنے میں، اللیل والنہار رات کے اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب اہل عقل کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ زمین و آسمان سے مراد یہ پوری کائنات ہے۔ ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل ایک روشنی ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہ پوری زمین و آسمان کا، اس پوری کائنات کا ایک نظام ہے۔ جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور اس کائنات کے نظام میں غور کرتا ہے تو خود بخود اس کی عقل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی عقل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان عطا کرتی ہے۔ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو لے کر جب اس میں انسان غور کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی زبردست بات کہی کہ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ ہر ایک چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ کسی بھی چیز کو اٹھا کر اس پر غور کیا جائے تو خود بخود انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی کے موجود ہونے کا اور اللہ کی توحید کا اور اللہ کے رب ہونے کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر لآیات نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ہیں، کہ ہر ایک نشانی انسان کو اللہ کی ذات کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سے اللہ کی ذات پر ایمان کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور جب انسان ایمان لے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، جیسے جن جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ان تمام کاموں کو وہ کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ان کاموں سے وہ خود کو روکتا ہے۔ اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کی منزل ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس زندگی کے اندر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اس کا صلہ اسے یہ ملتا ہے کہ اسے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب انسانوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، اور برزخ کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیاب انسانوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہیں پر قرآن نے اصحاب المیمنہ کہا، کہیں پر قرآن نے اصحاب الیمین کہا، کہیں پر قرآن نے اصحاب الجنہ کہا، کہیں پر قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، کہیں پر قرآن نے اولئک هم المہتدون کہا۔ یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس
کا ایک طریقہ یہاں پر ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر تمہیں غور کرنا چاہیے کہ اس زمین و آسمان کا یہ نظام کیسے بنایا گیا۔ دنیا کے اندر اگر ایک مکان کوئی انسان بناتا ہے، وہ اس کے بنانے کے بغیر خود بخود نہیں بن جاتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کہ یہ آسمان، یہ زمین، پھر جو زمین کے علاوہ دیگر ستارے سیارے، وہاں پر آباد بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات، تو ان سب چیزوں کو کسی نے بنایا، اللہ نے ان چیزوں کو بنایا اور اللہ یہ پورا نظام چلا رہا ہے۔ جب اس کائنات کے اندر انسان غور کرتا ہے، انسان فکر کرتا ہے اللہ کی مخلوقات کے اندر، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسری بات یہ بتائی کہ واختلاف اللیل والنہار، کہ تم یہ دیکھو کہ دن اور رات کا نظام کیسے بدلتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ دن ہوتا، کبھی رات نہ آتی، روشنی ہوتی، اس سے انسانوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی۔ یا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ سورج طلوع نہ ہوتا، ہمیشہ رات ہوتی، بالکل اندھیرا ہوتا، اس سے انسان کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، انسان اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور انسان آرام کر سکتے ہیں، ان کو آرام اور سکون کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ سورج اپنے مدار کے اوپر حرکت کر رہا ہے، زمین اپنے مدار کے اوپر حرکت کر رہی ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ کب سے حرکت کر رہی ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اس وقت سے لے کر آج تک نہ سورج کی حرکت کے اندر کوئی فرق آیا، نہ زمین کی حرکت کے اندر کوئی فرق آیا، اور نہ دیگر ستاروں اور سیاروں کی حرکت کے اندر کوئی فرق آیا۔ کوئی ستارہ کسی ستارے سے، کوئی سیارہ کسی سیارے سے نہیں ٹکراتا، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کرتے ہیں، اور اسی حرکت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی زمین کے اوپر دن کی روشنی ہو جاتی ہے، کبھی رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سے زمین کے باسیوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ سورج خود چل رہا ہے کہ کروڑوں سال سے، اربوں خربوں سال اس کو ہو گئے، اور سورج اپنے مدار کے اوپر حرکت کر رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ زمین بھی اسی طرح حرکت کر رہی ہے، اس کی حرکت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ کی ایک صفت ہے القیوم، کہ اللہ تھامنے والا ہے، اللہ سنبھالنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ جو اہل عقل ہیں، اولو الالباب ہیں، جو اہل عقل ہیں وہ غور کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کے اندر غور کرتے ہیں، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں غور کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب آگے بتایا کہ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، یہ قرآن کی نظر میں کون لوگ ہیں؟ کہ اہل عقل مند انسان قرآن کس کو کہتا ہے؟ ان کی آگے تعریف کر دی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ اہل عقل قرآن کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اور جو اللہ سے غافل ہوں، بے شک جتنے مرضی وہ ذہین اور فطین ہوں، جتنے مرضی ان کے پاس علوم اور فنون کے خزانے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، قرآن کریم ایسے لوگوں کو اہل عقل میں شمار نہیں کرتا۔ یہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور جب پہلو کے بل لیٹتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یا انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو تینوں حالتوں کے بارے میں بتایا کہ یذکرون اللہ، کہ اہل عقل وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال کے اندر، کسی بھی حال میں
جب ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، اور اگر زبان سے اللہ کا نام نہ لے رہے ہوں تو ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے، ان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، دل ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اہل عقل ہیں، اور یہ جو اہل عقل ہیں پھر ان کے لیے اس پوری کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، یہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں وہ چیز ایک نشانی بن جاتی ہے، اور وہ چیز ان کو اللہ کی ذات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو بندہ یہ سمجھے کہ قرآن کی نظر میں وہ شخص عقل مند کہلائے، اس کو چاہیے کہ بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، ہر حال کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عقل مند ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا اللہ کا ذکر کرے گا قرآن کی نظر میں وہ شخص اتنا ہی اولو الالباب میں شامل ہوگا، عقل مند کہلائے گا۔ لہذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم بہت کثرت سے یہ عبادت کرو۔ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، بہت سارے اور شرعی احکامات ہیں۔ ذکر کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، جتنا تم سے ہو سکے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور کیونکہ یہ انسان کی بندگی کا تقاضا ہے، یہ زندگی کا وظیفہ ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے، انسان اپنے پالنے والے کو، اپنی حفاظت کرنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو انسان یاد رکھے، انسان اللہ کا نام لے، دل کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا احساس ہو، چلتے پھرتے انسان یعنی اللہ کا نام لے۔ اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ اس کا ایک وقت ہے، اس وقت سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر اس کے ختم ہونے کا ایک وقت ہے، یہ پورا دن گزرے گا تو روزہ مکمل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ نماز ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کے اپنے اوقات ہیں۔ ذکر اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے نہ انسان کا باوضو ہونا شرط ہے، نہ انسان کا مسجد کے اندر ہونا شرط ہے، نہ انسان کا کسی خاص حالت کے اندر ہونا شرط ہے۔ کسی بھی حال کے اندر انسان اللہ کا نام لے سکتا ہے، انسان چاہے کھڑا ہوا ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہے، چاہے لیٹا ہوا ہے، چاہے چل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہے، تو اگر وہ مشق کر لے تو اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے کہ انسان، قرآن کریم نے حکم دیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس ہے۔ ان الفاظ سے انسان اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے۔ الحمدللہ، کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ ہر دم اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان کی طرف متوجہ رہتی ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ شکر جاری ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا ایک انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اہل عقل ہیں ان کی دوسری صفت قرآن کریم نے یہ بتائی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ تفکر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ جو اہل عقل ہوتے ہیں یہ لوگ غافل نہیں ہوتے، یہ بے پرواہ نہیں ہوتے، یہ لاپرواہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر غور کرتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ زمین و آسمان کے اندر ہر چیز ان کے لیے نشانی بن جاتی ہے، لآیات، وہ نشانیاں بن جاتی ہیں، اور ہر نشانی ان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے، ہر نشانی ان کو
اپنی منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو اہل عقل ہیں جب یہ غور و فکر کرتے ہیں، اس غور و فکر کے نتیجے میں ان کی زبان سے خود بخود یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، اس چیز کو، باطلاً، بغیر کسی مقصد کے۔ جب یہ آسمان میں غور کرتے ہیں، جب یہ زمین میں غور کرتے ہیں، جب یہ اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کے اندر غور کرتے ہیں، تو خود بخود ان کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ یہ نظام بے مقصد نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا نظام بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے ان چیزوں کو باطلاً، بغیر کسی مقصد کے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک، پھر یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تو پاک ہے ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقائص سے، شرک سے، ہر چیز سے تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اور پھر اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ فقنا، چنانچہ تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو اس طرح ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، یہ لوگ اہل عقل ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی معرفت کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے تو خود بخود ان کے منہ سے جو ہے نا وہ یہ صدا نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے احتیاج سے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پھر اپنے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پھر اللہ کے ساتھ ان کی مناجات چلتی رہتی ہے، اللہ کے ساتھ یہ بات چیت کے اندر مشغول رہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو تین چیزیں بتائیں، ایک تو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، دوسرا غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تیسری اہل عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رسمی طور پر دو چار جملے دہراتے ہیں اور فوراً جو ہے نا وہ دعا کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں۔ اگلے جملے کے اندر بتایا گیا کہ ربنا انک من تدخل النار، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، کہ جس شخص کو تو داخل کرتا ہے، النار، آگ کے اندر، فقد اخزیتہ، پس تحقیق تو نے رسوا کر دیا اس شخص کو۔ وہ بندہ تو بڑا ذلیل ہو جاتا ہے، وہ بندہ تو بڑا رسوا ہو جاتا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، آگ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، درمیان میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ حکم ہر اس بندے کے بارے میں ہوتا ہے جو زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، پھر وہ آگ کا مستحق ہوتا ہے، وہاں اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ اس انجام تک وہ خود پہنچتا ہے کہ خود اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی، اللہ نے اسے قرآن دیا، اللہ نے اسے عقل دی، پھر بھی جو ہے نا وہ غافل رہا، پھر بھی وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، تو ایسا شخص ظالم ہوتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے من انصار، کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیاً، یہ جو اہل عقل ہوتے ہیں یہ اللہ سے مزید سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بطور نمونہ دکھا رہے ہیں کہ اہل ایمان، اہل عقل اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے ان کا اتنا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے کے اندر رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ یہ اہل عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادیا، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، جو بلا رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، ان آمنو، یہ کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے اوپر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، کہ ہم نے ایک منادی کو سنا کہ وہ منادی
پکار رہا تھا ایمان کی طرف، اور کیا دعوت دے رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کے اوپر۔ ہم نے اس منادی کی بات کو سنا، اس منادی کی بات کو ہم نے قبول کیا اور ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ منادی سے کون مراد ہے؟ منادی سے مراد اللہ کے رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مراد ہیں کہ وہ ایک منادی ہیں اور وہ پکار رہے تھے، وہ ندا لگا رہے تھے اور لوگوں کو اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کی طرف بلا رہے تھے۔ فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ یہ اپنے ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، پس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ ذکر کا ایک حصہ ہے۔ ایک تو ذکر ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ایک چیز ذکر کے اندر شامل ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ کے سامنے استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ اہل عقل کہتے ہیں کہ ہمارے رب، فاغفر لنا، پس تو مغفرت فرما ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر، اور دور فرما، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ہم سب سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہماری خطاؤں کو، ہماری سیئات کو ہم سے دور فرما، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ وتوفنا مع الابرار، پھر یہ اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وتوفنا، کہ تو وفات دے ہمیں، کہ جب بھی ہمارا وقت پورا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے تو جانا ہے، آج جانا ہے یا کل جانا ہے، وقت مقرر ہے، جب ہمارا وقت پورا ہو تو وتوفنا، کہ تو وفات دے ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی معیت کے اندر، نیک لوگوں کے اندر تو ہمیں شامل فرما جب ہماری وفات کا وقت ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، پھر مزید ان کی دعا کا تذکرہ ہے کہ ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو عطا کر ہمیں، ما وعدتنا، ما، وہ ساری چیزیں، وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، اعلیٰ رسولے کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور نہ